الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک سوال ہے جو بار بار آتا رہتا ہے اور بار بار اس سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد مال حرام کا کیا کیا جائے. ایک شخص جس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے یا اس کے مال میں حرام شامل ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا صدقہ کر دے؟ کیا جس شخص سے حرام طریقے سے مال حاصل کیا تھا اسے واپس کر دے؟ یا توبہ کر چکا ہے اس لیے توبہ سے پہلے کی ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں اس لیے اس مال حرام سے فائدہ اٹھانا جائز ہے؟ کیا صحیح قول ہے؟ صحیح بات کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہ سوال بار بار آتا رہتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کا جواب تھوڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مال حرام کی کئی صورتیں ہیں اور حرام کمائی کے متعدد حالات ہیں. کبھی حرام کمائی وہ حرام ہوتی ہے کہ جس کی ذات سے حرمت کا تعلق ہوتا ہے، جس کو محرم لذاتی ہی کہتے ہیں. مثلا کسی نے شراب بیچ کر کمائی کی ہے، بتوں کی خرید و فروخت کے ذریعے کمائی کی ہے، سور کی خرید و فروخت کے ذریعے سے کمائی کی ہے، تو یہ جو اپنے آپ میں جس سے حرمت اس کی ذات سے متعلق ہے، محرم لذاتی ہی ہے. یا کبھی کبھی ہوتا ہے محرم لکسب ہی، یعنی وہ چیز اپنے اندر تو حرام نہیں ہے لیکن کمائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کی بنیاد پر وہ حرام ہو گیا. حرام راستے سے آیا اس لیے حرام ہو گیا. کبھی جس حرام راستے سے پہنچتا ہے اس میں دینے والے کی رضا شامل ہوتی ہے اور کبھی رضا شامل نہیں ہوتی. جیسے آدمی نے رشوت لی تو کبھی رشوت دینے والا برضا و رغبت رشوت دیتا ہے اور کبھی راضی نہیں ہوتا، مجبوراً رشوت دیتا ہے. تو اس میں دو صورتیں اس طرح بن جاتی ہیں محرم لکسبہ میں. بلکہ جس شخص کو وہ مال حرام پہنچ رہا ہے، یعنی رشوت لینے والا مثلا، کبھی کبھی وہ حرام ہونے کا علم رکھتا ہے، کبھی کبھی اسے اس چیز کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوتا، کبھی عالم ہوتا ہے کبھی نادان ہوتا ہے، اور کبھی عالم تو ہوتا ہے لیکن تاویل کی بنیاد پہ لیتا ہے یا کسی عالم کے فتوے کی بنیاد پہ لیتا ہے جن کے فتوے پر وہ اطمینان رکھتا ہے، لیکن بعد میں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ فتویٰ درست نہیں. تو ان سب ساری صورتوں کے الگ الگ حکمیں ہیں. اس کے آئیے تفصیل بتاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے مال کمایا اس ذریعے سے جو محرم لذاتی ہی ہے، جس کے بیچنے سے، جس کے رکھنے سے، جس کے استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. کسی بھی طریقے سے اس سے مال کمایا، جیسے میں نے بتایا شراب کے ذریعے سے یا سور وغیرہ کے ذریعے سے، جو شریعت نے جن کا رکھنا، جن کا بیچنا، جن کا استعمال کرنا سب حرام قرار دیا ہے. ایسی صورت میں توبہ کرنے کے بعد اس کمائے ہوئے مال کو کسی کو واپس نہیں کرنا ہے، کسی مالک کو نہیں دینا ہے، اور
نہ ہی خود لینا ہے بلکہ اسے برباد کر دینا ہے. یعنی ایک شخص نے توبہ کیا تو اس وقت جتنے خنزیر اس کے پاس ہیں یا جتنا شراب اس کے پاس ہے سب ضائع اور برباد کر دے گا، کیونکہ اس کا رکھنا، اس کا استعمال کرنا، اس کا خریدنا بیچنا کچھ بھی جائز نہیں ہے. تو کسی قسم سے اس مال محرم لذاتہ ہی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، نہ بیچ کر، نہ خرید کر، نہ تحفہ دے کر کے، نہ اسے استعمال کر کے، نہ اسے جمع کر کے، نہ ذخیرہ کر کے، کسی طرح سے بھی اس فائدہ اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے. یہ رہی مال حرام کی پہلی صورت. مال حرام کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے مال بلا وجہ ناحق طور پر اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر لیتا ہے، جسے چوری سے لیتا ہے، ڈکیتی کر کے لیتا ہے، چھین کے لیتا ہے، مال عام سے چپکے سے لیتا ہے، خیانت کے ذریعے سے لیتا ہے، دھوکہ اور فراڈ کر کے، فریب کر کے لیتا ہے. اسی طرح سے وہ سودی مال کہ جسے مجبوراً اور زبردستی اور سامنے والے فریق کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو حاصل کیا گیا ہے، یا وہ رشوت جو آدمی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجبوراً دیتا ہے، اس طرح سے یہ مال کمایا گیا ہے، یا اس طرح کا مال جو ناحق طور پر بلا وجہ اور مالک کی رضا کے بغیر حاصل کیا گیا ہو، تو اس مال حرام کا واپس کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے بغیر آدمی کے ذمے داری ختم نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ذمے سے بری نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ یہ مال صاحب مال کو واپس کرے. اگر اس نے خرچ کر لیا ہے، اگر اس نے اس میں تصرف کر لیا ہے، تو اس کے ذمے قرض باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے مالک کو واپس کر دے. جب مالک کو واپس کر دے گا تبھی یہ اپنے ذمہ سے بری ہوگا، ورنہ اس کے اوپر یہ ذمہ قرض رہے گا، اس کے اوپر یہ لازم رہے گا. اس سلسلے میں امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ وَلَاسْتَوْفَى عِوَضَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ. اگر لیا ہوا مال دینے والے کی مرضی کے بغیر لیا گیا ہے اور اس کا بدل اس شخص کو نہیں ملا ہے تو یہ مال واپس کرنا ہوگا. فَإِن تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ. اگر اس کا واپس کرنا فوری طور پر مشکل ہو، ایسی صورت میں اسے قرض تصور کر کے، قرض جان کر کے اپنے پاس رکھے گا. فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ. اگر یہ بھی ناممکن ہو کہ اسے بعد میں دیا جا سکتا ہو کسی وجہ سے، تو اس کے ورثہ کو واپس کرے گا، جو اس کے وارثین ہیں اس مال کے، ان کو واپس کرے گا. فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ. اور اگر یہ بھی مشکل ہو، یہ بھی دشوار ہو، تو پھر مالک کی طرف سے اسے صدقہ کر دینا ہوگا، کیونکہ اس کی اور کوئی صورت کسی طرح سے یہ کمانے والے کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اب اگر یہ صدقہ کر دیتا ہے اس کی طرف سے، تو اس مال کا مالک تو نہیں ہے کہ یہ صدقہ کر دے، لیکن اپنے ذمے کو ختم کرنے کے لیے سوچتا ہے مالک کے نام سے صدقہ کر دوں. امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضی اللہ عنہم۔ زاد المعاد میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن صاحب حق نے اس صدقے کا ثواب قبول کر لیا تب تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اسے وہ مل جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا نہیں مجھے صدقہ کا ثواب نہیں چاہیے، مجھے میرا مال چاہیے، اور آج وہ مال نہیں دے سکتا اس لیے اس کے بدلے میں جس نے مجھ سے ناحق مال لیا تھا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، تو پھر وہ اپنے مال کے مطابق نیکیاں لے سکتا ہے، نیکیاں لے لے گا۔ اور جو اس شخص نے توبہ کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، صدقہ کا ثواب اسے حاصل ہوگا، تو اسے صدقہ کا ثواب حاصل ہوگا اور اسے مال کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی، صدقے کا ثواب اگر وہ لینے پر راضی نہیں ہوا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ امام قیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی، دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے حرام معاملے کے ذریعے سے مال کمایا، یا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا معاملہ حرام ہے، یا کسی عالم کے فتوے کی بنیاد پر، جس عالم پر اسے اعتماد تھا ان کے فتوے کی بنیاد پر اس نے جائز سمجھ کر کے وہ معاملہ کیا، تو ایسے شخص پر کچھ بھی لازم نہیں ہے توبہ کے بعد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حرام معاملہ فوراً چھوڑ دے، توبہ کے بعد یہ حرام معاملہ فوراً چھوڑ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور پھر وہ باز آ گیا اور اس نے وہ چیز چھوڑ دی، تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف کر دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَنَا فَهُوَ مَا قَبَضَهُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ جَهْلٍ فَهُنَا لَهُ مَا سَلَفَ بِلَا رَيْبٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْاِعْتِبَارِ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے جہالت کی بنیاد پر یا تعویل کی بنیاد پر حرام مال کمایا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ سب حرام مال واپس کرنا یا صدقہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ حرام مال کا مالک مان لیا جائے گا، اور جو کچھ پہلے کر چکا ہے سب اس کے لیے معاف ہوگا، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب و سنت اور نظر صحیح، قیاس صحیح اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَمَا اكْتَسَبَهُ الرَّجُلُ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ وَكَانَ مُتَأَوِّلًا فِي ذَلِكَ ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك، فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها، وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أخطأهم أخطأ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ان معاملات کے ذریعے سے کچھ مال کمایا جس میں امت میں اختلاف ہے، یا اس شخص کی اپنی کوئی تعویل تھی، یا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اسے وہ جائز سمجھ رہا تھا، یا کسی کی تقلید کی بنا پر وہ اسے جائز سمجھ رہا تھا، یا بعض اہل علم کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے انہی کے جیسا خود بھی کرنے لگ گیا،
یا بعض اہل علم نے اسے اس طرح کا فتویٰ دیا یا اس طرح کی کوئی بات ہو، تو یہ مال جو اس نے کمایا ہے اور جو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اب اس مال کو اپنے قبضے سے باہر نکالنا اس پر لازم نہیں ہے، اگرچہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں میں وہ غلطی پر تھا یا جس نے اسے فتویٰ دیا تھا اس نے غلط فتویٰ دیا تھا۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر وہ سارے مال واپس نکالنا فرض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فالمسلم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله من المبايعات والمؤاجرات والمعاملات التي يفتي فيها بعض العلماء إذا أقبض بها أموال وتبين لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح تحريم ذلك لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل۔ مجموع الفتاوی میں یہ مذکور ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مسلمان جس نے تاویل کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہے، جو بیع و شراء کرتے ہوئے یا اجرت پہ معاملہ کرتے ہوئے یا کسی اور طرح پر معاملہ کرتے ہوئے اسے جائز سمجھ رہا تھا، اسے جائز مان رہا تھا، اس طریقے سے مال کی کمائی کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھ رہا تھا، کیونکہ بعض علماء نے اس کا فتویٰ دے رکھا ہے، تو جو مال بھی اس صورت میں حاصل کیے گئے اور بعد میں کسی فرد کے لیے یہ واضح ہوا کہ صحیح بات تو اس کا حرام ہونا تھا نہ کہ حلال ہونا، تو تاویل کی بنیاد پر جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے حرام نہیں مانا جائے گا بلکہ حلال مانا جائے گا۔ تو جب وہ لے چکا، حاصل کر چکا، بعد میں اسے واضح ہوا کہ یہ چیز تو حلال تھی، حلال نہیں تھی، حرام تھی، لیکن فلاں فلاں وجہ سے یہ حرام کمائی کی گئی، تو اب وہ جب جان گیا اس کے بعد فوراً اسے چھوڑ دے۔ توبہ کا تقاضا یہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ کما چکا ہے وہ اس کا ہے، اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کسی نے اگر کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کام حرام ہے، تو اس پر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص جس نے کوئی سودی کاروبار کیا جسے وہ جائز سمجھ رہا تھا، اور جو کچھ اس کا سود بنتا تھا وہ اسے لے چکا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیحت پہنچی اور حکم اللہ کا آیا کہ یہ حرام ہے، اور جب اسے یہ حکم معلوم ہو گیا تو اس نے توبہ کر لیا اور سودی معاملات سے باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے سودی ذریعے سے، سودی راستے سے کمایا ہے وہ سب اس کا مانا جائے گا، اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی جائے گی کہ وہ سود کے ذریعے کمایا ہوا سارا مال اپنے مال سے الگ کرے، یہ اس پر ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کی جو فتویٰ کی دائمی کمیٹی ہے، ان لوگوں سے بینک میں کاروبار کے ذریعے سے، سودی بینک میں کاروبار کے ذریعے سے جو کچھ کمایا گیا اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو جواب دیا سعودی عرب کی فتویٰ کی دائمی کمیٹی نے، المدت التي جلستها في البنك للعمل فيها نرجو من الله ان يغفر اثمها عنك وما جمعته من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية لا اثم عليك فيها اذا كنت تجهل الحكم في ذلك۔ کہ بینک میں آپ جتنے دنوں کام کرتے رہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف فرمائے گا، اور اس مدت کے دوران
اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی ملازمت کی وجہ سے، اپنے جاب کی وجہ سے آپ نے جو کچھ پیسے جمع کیے، جو مال بنایا، جو مال لیا، اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو اس کا حکم معلوم نہیں تھا، اگر آپ نہیں جانتے تھے کہ سودی کاروبار میں تعاون کرنا یا سودی کاروبار میں شامل ہونا حرام ہے، تو پھر اس کی وجہ سے آپ پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا کان لا يعلم ان هذا حرام فله كل ما اخذ وليس عليه شيء، اگر انسان حرمت نہیں جانتا تھا، اگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب حرام ہے، تو جو کچھ اس نے حلال سمجھ کے لیا ہے وہ سب اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے اوپر نہ ہی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی اور پابندی کہ اسے نکالنا ہوگا یا اسے واپس دینا ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے او انہ اغتر بفتوى عالم انہ لیس بحرام فلا یخرج شیئا، اسی طرح سے اگر وہ کسی عالم کے فتوے سے فریب میں آ گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حرام نہیں ہے، بعد میں اسے سمجھ میں آیا کہ یہ تو حرام ہے، تو بھی اس کے اوپر کچھ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے مال حرام کمایا اور جانتا تھا کہ یہ مال حرام ہے، خواہش نفس کی بنا پر گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا، مالک کی مرضی سے اسے حاصل کیا، مال کو اس کی رضامندی سے اس مال کو حاصل کیا، جیسے بہت سارے فاسد معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری حرام کمائی ہوتی ہے، آدمی جانتا ہے حرام چیزوں کو خرید بیچ کر کے، شراب بیچ کر کے جو کچھ کمایا، جانتا ہے کہ شراب بیچنا حرام، پھر بھی شراب بیچ رہا ہے، اور اس سے جو کچھ اس نے کمائی کی، یا اسی طرح سے جھوٹی خدمت کی بنیاد پر جو کچھ کمایا، جھوٹی گواہی دینا جانتا ہے حرام ہے، لیکن اس پہ طے ہو گیا، حرام کام جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا آپ کی طرف سے، میں کورٹ میں جھوٹی گواہی دوں گا اور مجھے اتنا مال چاہیے، اس پر اس نے مال کمایا، یا سود کی لکھائی پر اس نے مال کمایا، یا رشوت کے ذریعے سے جو ہے اس نے مال کمایا جو کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا، جس نے رشوت دی تھی اسے وہ چیز حاصل کرنے کا رشوت دیے بغیر حق نہیں تھا، یا اسی طرح سے جوئے سے کچھ کمایا، اور قسم قسم کی جوئے کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں، کسی بھی طریقے سے اس نے کمایا، کہانت کر کے کمایا، تو جو بھی ناجائز طریقے ہیں کمانے کے، حرام کمائی کے ذرائع ہم کو جان بوجھ کر کے حرام ہے اور اس کے باوجود اس نے حرام کمائی کی ہے، ایسی صورت میں یہ سارا مال جو حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے، علماء کے اقوال میں سے راجح ترین قول یہ ہے کہ یہ مال واپس نہیں کرنا ہوگا، جن سے لیا ہے انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حرام مال دینے والے کی رضا سے دیا گیا ہے اور دینے والا اس کا بدلہ بھی پا چکا ہے، حرام بدلہ جو کہ اس کا عوض لینا بھی اس کے لیے حرام تھا، تو وہ اپنا حرام عوض بھی پا چکا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے شراب خریدنے کے لیے پیسہ دیا اور بیچنے والے نے شراب بیچ دی، تو شراب اسے دیا اور پیسہ اس سے لے لیا، یہ دونوں کے لیے شراب خریدنے کے لیے پیسہ دینا حرام اور شراب بیچ کر کے پیسہ کمانا حرام، دونوں حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا شراب بیچنے والے سے کہ اگر اس نے توبہ کر لیا کہ اس شخص نے جس نے تم سے شراب خریدی تھی اور تم اس کو شراب بھی دیا، اب اس کا پیسہ بھی دے دو، تو یہ تو جس نے بھی فتویٰ دیا ہے اگر وہ اپنے فتوے پر غور کرتا کہ توبہ کے بعد مال لوٹانا ضروری ہے تو وہ خود اپنے فتوے سے رجوع کر لے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یا اسی طرح سے زنا پر، فحشکاری پر، یہ ساری چیزیں پر ایسی صورت میں دینے والے کو اس کا پیسہ واپس کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے یہ پیسہ نکالا ہے اور اس کا حرام عوض بھی وہ پوری طرح سے حاصل کر چکا ہے۔ اس لیے عوض اور معوض یعنی بدلہ اور جس کے بدلے میں اس نے حاصل کیا، دونوں چیزیں کیسے اکٹھا کی جا سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ گناہ اور سرکشی میں تعاون ہے، گناہ اور سرکشی میں تعاون ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے زنا کیا اور زنا کے بدلے میں کچھ رقم دی، اب زانیہ توبہ کر رہی ہے تو اسے کہا جائے کہ جس نے زنا کیا تھا اس کا پیسہ واپس کر دو، تو اس نے زنا بھی کیا اور اس کا پیسہ بھی اسے واپس مل گیا، تو یہ غیر معقول بات ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ میں تعاون ہے، سرکشی میں تعاون ہے اور گنہگاروں کے لیے سہولت میسر کرنا ہے۔ اور زناکار اور فحشکار کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے بعد میں یہ مال بھی واپس مل جائے گا اور میں اس طرح سے کیس کر کے میں اپنا مال بھی واپس لے لوں گا کہ اس نے حرام طریقے سے مجھ سے مال لیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کس طرح کی بات ہوگی۔ تو شریعت اسلامیہ، پاکیزہ شریعت اسلامیہ جیسی پاکیزہ شریعت کو اس طرح کے فیصلوں سے محفوظ رکھا جائے گا، اور ایسا کہنا، اس طرح کا فتویٰ دینا کبھی بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ البتہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس مال حرام سے نجات حاصل کر لینی چاہیے فقراء اور مساکین پر صدقہ کر کے یا مصالح عامہ میں خرچ کر کے، جن میں تمام مسلمانوں کی مصلحت ہے وہاں پر ایسے مال کو خرچ کر دیا جائے، اور اگر وہ اس مال میں کسی انداز میں تصرف کر لیتا ہے تو اس کے ذمے یہ قرض باقی رہے گا، جب اسے صدقہ کرنے کی طاقت ہو تب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اس مال کا صدقہ کر دے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ نَفْعٍ اسْتَوْفَاهُ مثل أُجْرَةِ حَمَّالِ الْخَمْرِ وَأُجْرَةِ صَانِعِ الصَّلِيبِ وَأُجْرَةِ الْبَغْيِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعِوَضِ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ فَإِنَّ هَذَا الْعِوَضَ لَا يَجُوزُ الْانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ خَبِيثٌ وَلَا يُعَادُ إِلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ كما نص على ذلك من نص من العلماء كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم۔ مجموع فتاوی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے کسی حرام چیز کے بدلے میں کوئی عوض حاصل کیا یا کوئی منفعت حاصل کی پوری طرح سے حرام راستے میں، مثال کے طور پر کسی شخص نے شراب کو ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، یہ تعاون ہے، الاسم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون ہے کہ شراب، ایک شخص کہے کہ آپ یہ شراب کی کچھ بوتلیں ہیں، آپ اپنی پیٹھ پر لاد کر فلاں جگہ تک پہنچا دیجئے، اس کے بدلے میں اتنا دوں گا، یا اپنی سواری پر اٹھا کر فلاں جگہ تک پہنچا دیجئے، اتنا میں دوں گا، تو یہ حرام ہے۔ کسی شخص نے ایسا کیا، یا اسی طرح سے کسی نے صلیب کی کاریگری کی، یا اسی طرح سے زانیہ نے اجرت حاصل کی، تو یہ ساری چیزیں جو حرام طریقے سے کمائی گئی ہیں انہیں صدقہ کر دینا چاہیے اور اس عمل حرام سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ شخص اس طریقے سے کمائے گئے مال کا صدقہ کر دے گا تو یہ اس کے عمل کے لیے کفارہ بن جائے گا، جو گناہ کا عمل اس نے کیا، یہ صدقہ کرنا اس کے عمل
گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور اس عوض سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خبیث ہے، ناپاک ہے، اور اس کے مالک کو بھی یہ پیسہ واپس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنا جس پیسے کے بدلے جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا ہے، بلکہ یہ شخص اسے صدقہ کر دے گا، جیسا کہ بہت سارے علماء نے بصراحت یہ بات لکھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے شراب ڈھونے والے، شراب اٹھا کر لے جانے والے کے سلسلے میں یہ بات بصراحت لکھی ہے، اور امام مالک کے اصحاب وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح سے کتابت اختیار لتعلیل المختار میں ہے الملک الخبیث سبیلہ التصدق بہ، خبیث معاملے، خبیث ذریعے سے جو ملکیت حاصل ہوئی ہے اس سے نجات کا راستہ ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے لجنہ دائمہ، فتاوی لجنہ دائمہ میں ہے کہ اگر حرام کمانے کے وقت اس کی حرمت کا علم تھا، جانتا تھا کہ یہ عمل حرام ہے، تو توبہ کے ذریعے سے بھی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس مال سے نجات حاصل کرنا فرض ہے، اسے نیک اعمال میں خرچ کر کے، غریبوں پر صدقہ و خیرات کر دے، یتیم خانے میں اسے خرچ کر دے، اور کسی جو نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں خرچ کر کے وہ سارا پیسہ الگ کر دے، کیونکہ کمانے کے وقت اسے معلوم تھا کہ یہ حرام ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما اذا كان عالما فانه يتخلص من الربا بالصدقه به تخلصا منه او ببناء مساجد او اصلاح طرق او ما اشبه ذلك، اگر وہ جانتا تھا کہ یہ حرام ہے، جس وقت وہ سود لے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ سود ہے اور حرام ہے اور میں لے رہا ہوں شہوت نفس کی بنا پر گناہ کرتے ہوئے، تو ایسے مال حرام سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے صدقہ کر کے، اسے صدقہ کر دے، یا مسجد کی تعمیر میں لگا دے، یا راستے کی تعمیر میں لگا دے، یا کسی بھی بھلائی اور نیکی کے کام میں اسے لگا دے۔ البتہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص محتاج ہے تو اپنی حاجت کے مطابق وہ لے سکتا ہے، چنانچہ امام ابن قیم فرماتے ہیں فطریق التخلص منہ وتمام التوبہ بالصدقۃ بہ فإن كان محتاجا الیہ فلہ ان یأخذ قدر حاجتہ ویتصدق بالباقی، کہ ایسے مال سے نجات کا راستہ اور اس کے توبہ کی تکمیل اس میں ہے کہ اس کا صدقہ کر دے، اگر وہ اس مال کا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ اسے لے سکتا ہے اور باقی کو صدقہ کر دے۔ تو ہر طرح کی خبیث اور ناپاک کمائی کا حکم یہی ہے، چاہے اس کا عوض خبیث ہو، چاہے وہ عوض عین ہو یا منفعت ہو، بہرحال کوئی بھی صورت ہو۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ایک فتوے میں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب ایک انسان توبہ کر چکا ہے تو اب اس پر صدقہ کرنا بھی فرض نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ طَرْدُ هَذَا أَنَّ مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ ثَمَنٍ مَعْ عِلْمِهِ مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ ثَمْنِ خَمْرٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَسَبَ مَالًا مُحَرَّمًا ثُمَّ تَابَ إِذَا كَانَ بِرَضَى الدَّافِعِ وَيَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مَهْرِ الْبَغِي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة فإنها تفرق بين التائب وغير التائب كما في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ومما يقوي هذا
أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع بل إما أن يتصدق به وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مصرا وإما أن يجعل لهذا القابض التائب فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول وإن كان من الفقهاء من يقوله فإن في هذا فسادا مضاعفة وأما الصدقة فهي أوجه لكن يقال هذا التائب أحق به من غيره ولا ريب إن كان هذا التائب فقيرا فهو أحق به من غيره من الفقراء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبهذا أفتيت غير مرة وإن كان التائب فقيرا يأخذ منه قدر حاجته فإنه أحق به من غيره وهو إعانة له على التوبة وإن كلف إخراجه تضرر غاية التضرر ولم يتب ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تفصیل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کر رہا تھا اور جانتا تھا کہ میں حرام کما رہا ہوں اور اس کے بعد اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی تو کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنی بھی کمائی تم نے حرام کی ہو سب صدقہ کر ڈالو. کہہ رہے ہیں اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد میں شیخ نے پوری تفصیل کی جو بہت ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں پہلے. اور آپ نے کہا کہ شریعت کے اصولوں پر شریعت کی بنیادوں پر شریعت کے قواعد پر اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ توبہ کرنے کی حالت میں شریعت بہت ساری آسانیاں دیتی ہے. تو اس لیے یہ شخص بھی جو حرام کمائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی آسانی کی جائے گی. اور پھر اس کی 3 صورت بنتی ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے حرام طریقے سے کمائی کی ہے اب اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو یا تو ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے جیسے شراب بیچ کر اس نے کمائی کی اب جس نے شراب خریدا تھا اسے پیسہ واپس کر دیا جائے. ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ اسی کے پاس پیسہ رہے. تیسری صورت ہے کہ یہ صدقہ کر دے. اور ظاہر ہے اگر اسے یہ کہا جائے گا کہ پورا جو کچھ تم نے کمایا ہے سب صدقہ کر دو تو اس میں ضرر ہے اور ممکن ہے توبہ سے بھی رک جائے کہ چلو ہم کرا رہے ہیں کما رہے ہیں اور کماتے رہیں گے آئندہ بھی ایسے ہی تو توبہ بھی نہ کرے ہو سکتا ہے. تو اس میں توبہ سے روکنا بھی ایک طرح ہو جائے گا جو کہ شریعت کبھی جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر آدمی توبہ ہی نہ کرے. تو یہ توبہ سے مانے بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر اگر وہ فقیر و محتاج ہے اس کے پاس کم مال ہے یا اس مال کو وہ ماضی میں استعمال کر چکا ہے تو ظاہر ہے ان ساری صورتوں میں اگر وہ خود فقیر ہے تو دوسرے فقیر کو دینے کے بجائے وہ خود اس کا حقدار ہے. بہرحال اور اسے خود اپنے لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب اس نے یہ مال لیا ہے جس وقت اور جس وقت دینے والے نے اسے دیا ہے اور یہ مال خود بذات ہی اپنے اندر حرام نہیں ہے صرف حرام اس وجہ سے یہ مال ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے حرام پر مدد لی گئی ہے اور یہ سب توبہ کے ذریعے ان سب چیزوں کی معافی ہو جاتی ہے مغفرت ہو جاتی ہے تو فقیری و محتاجی کے ساتھ یہ مال اس کے لیے حلال ہوگا بلا شک. اور اگر امیری کے ساتھ بھی امیر ہونے کے باوجود یہ مال لیتا ہے تو بھی اس کی ایک صورت بنتی ہے اور اس میں مالداروں کے لیے توبہ کرنے میں سہولت کا راستہ ہے. تو شیخ فرماتے ہیں فلا مفسدۃ فی اخذہ فإن المال قد أخذ وخرج عن حكم صاحبه وعينه ليست محرمة وإنما حرم لكونه استعين به على محرم
وَهَذَا قَدْ غُفِرَ بِالتَّوْبَةِ فَيَحِلُّ لَهُ مَعَ الْفَقْرِ بِلَا ریب، کوئی شک نہیں، اگر فقیر و محتاج ہو تو حلال ہے۔ کہہ رہے ہیں وَأَخْذُ ذَلِكَ لَهُ مَعَ الْغِنَى وَجْهٌ، اس کی بھی ایک صورت بنتی ہے، وَفِيهِ تَيْسِيرُ التَّوْبَةِ عَلَى مَنْ كَسَبَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَمَنْ أَسْلَمَ وَلَا مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ التَّحْرِيمُ بل قال فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه قال الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی ہے قرآن پاک میں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس کو اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا تو پیچھے وہ جو کچھ کر چکا ہے سب اللہ نے معاف کر دیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اسلام قبول کر لے، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے سامنے اس کام کی حرمت واضح ہو جائے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ جس کو اپنے رب کی جانب سے واعظ مل جائے، نصیحت مل جائے، اور اپنے رب کی جانب سے نصیحت ملنے پر وہ اس اپنے برے عمل سے رک جائے، باز آ جائے۔ اور جو شخص تحریم کو جان کر کے، ایک مسئلے کے حرام ہونے کو جان کر کے، ایک معاملے کو حرام سمجھ کے کر رہا تھا، اس کے لیے موعظت پہ آ جانا جو شخص جانتا ہی نہیں تھا اس کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اور جگہ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے یہ وعظ ہے، یہ نصیحت ہے۔ بہرحال امام تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت زبردست انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو جعفر سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا، کہا کہ میرا دوست ہے اور اس نے مال حرام کمایا، میرے دوست نے مال حرام کمایا اور وہ مال حرام اس کی تمام چیزوں میں مل گیا، اس کے اہل و عیال میں اور جو کچھ اس کے پاس ہے۔ پھر بعد میں کافی دنوں کے بعد اس کا حج کا ارادہ بنا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو میری کمائی ہے سب مال حرام کی ہے، اور پھر وہ حج کا ارادہ کر رہا ہے، بیت اللہ کے پڑوس میں آنا چاہتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ارا لہ ان یتقی اللہ ثم لا یعود، کہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، مال حرام آئندہ نہ کمائے۔ لیکن جو کچھ کما چکا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ ساری چیزیں واپس کرے۔ اسی طرح سے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد سود کے ذریعے سے کمائے گئے مال کو واپس کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، صرف اس سود کو واپس وصولنے سے روکا گیا ہے جو ابھی تک نہیں لیا گیا، اس لیے کہ جو پہلے لیا جا چکا ہے وہ مالک کی مرضی سے لیا گیا ہے، اس لیے وہ چھینے ہوئے مال کی طرح نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ ایسی صورت میں توبہ کرنے کی ترغیب ہے، توبہ کرنے کی تسہیل ہے، جو کہ اگر یہ کہا جائے کہ ماضی میں گزشتہ دنوں میں جو اس نے معاملات کیے ہیں وہ سارے معاملات واپس کرنے ہوں گے، چاہے جتنے زیادہ ہوں اور چاہے جتنے پرمشقت ہوں، ان سارے معاملات کو رد کیا جائے گا۔ تو اسی پر اگر توبہ کو موقوف رکھا جائے کہ اس آدمی کی توبہ اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جب پرانے سارے معاملات چاہے جتنے زیادہ ہوں اور چاہے جتنے گرا ہوں، جب تک وہ معاملات ختم نہ کیے جائیں تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ سہولت توبہ کرنے کے لیے تسہیل اور ترغیب موجود نہیں ہے۔
تو یہ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا خلاصہ کیا عربی میں ان کی عبارت سن لیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی لم یأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبہ وانما امر برد الربا الذي لم يقبض ولانه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب ولان فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت. یہ الفتاوی السعدیہ صفحہ 303 پہ مل سکے گا. بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں شریعت نے جن کی مالیت کو ختم کر دیا ہے کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو ان سے مطلق طور پر نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بلکہ انہیں برباد کر دینا فرض ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو کسی مالک کی مرضی کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر بلا سبب جو حاصل کیا ہوا مال ہے جیسے چوری وغیرہ کا مال تو اس کو واپس کرنا لازم ہے. اس شخص کو نہ واپس کیا جا سکے تو اس کے ورثاء کو لازم کیا جائے گا. اس کے بغیر آدمی اپنے ذمے سے بری نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ یہ عمل نہیں اگر یہ صاحب مال تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر اس کی جانب سے صدقہ کر دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مال حرام جو اس نے کمایا ہے اور کمائی کے وقت میں اس کے حرام ہونے سے متعلق نہیں جانتا تھا یا کسی کی تقلید میں یا کسی عالم کی مشابہت میں ایسا کر رہا تھا تو توبہ کرنے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. وہ اس کا مال ہو چکا ہے. اور جو شخص حرام جان کر کے حرام طریقے سے مال کمایا ہے اور مال کے مالک کی مرضی سے وہ مال حاصل کیا ہے اور پھر توبہ کر لیا ہے تو اب یہ مال واپس نہیں کرے گا. البتہ صدقہ کرنے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن آخری بات جو ہے اگر وہ اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے اور صدقہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور برضا و رغبت وہ یہ صدقہ کر سکتا ہے تو ایسا صدقہ کر دے. اس میں دین کے لیے بھی احتیاط ہے اور اپنے ذمے سے بری بھی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا نفس اس کے لیے راضی نہیں ہے اور اس کی بنا پر ممکن ہے توبہ سے بھی رک جائے مال کا ضرورت مند بھی ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے. لیکن ایک اصول یاد رکھیں ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ آپ نے جو جان بوجھ کر کے حرام کمائی کی ہے یہ ایک برائی تھی. اب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے توبہ کی اور یہ ایک نیکی ہے تو مزید نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں صدقہ و خیرات کی بھی نیکی ہے اور اس میں جسمانی عبادات مالی عبادات بھی جسمانی عبادات بھی قولی اور جو ہے اعتقادی عبادات بھی زیادہ سے زیادہ آدمی نیکی اختیار کرے تاکہ یہ کی ہوئی برائی ختم ہو جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.